جب تک حملے روکنے کا نہ کہوں ایران پر کارروائیاں جاری رہنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو مزید سخت دھمکیاں، کہا معاہدہ نہ ہوا تو ایرانی بجلی گھر اور پل اگلا ہدف ہوں گے۔ ایران میں جنگ لڑنے کی صلاحیت مان پڑ گئی ہے، آب نہ ہرمز کھلی رہے گی، صرف ایرانی جہازوں یا گاہکوں کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج کی ایرانی جزیرے قشم، کیش اور اندیشمک سمیت مختلف مقامات پر بمباری کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق خوزستان میں پروجیکٹائل گرنے سے 3 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ایران نے آپریشن نصر 2 لانچ کر دیا۔ بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے سامنے آئے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، برینٹ خام تیل $87 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسز انٹرمیڈیٹ $80 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ پاکستان فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت اور اسرائیل کو جواب دے رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب، کہا مودی سندھ طاس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے تو ہم اور ہماری افواج تیار ہیں۔ افواج پاکستان نے 1 سال پہلے مودی کو عبرتناک شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ کراچی میں بانی MQM کی سیاست نے عوام کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے، جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ دہشت گرد ملک کے امن کے دشمن ہیں، سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور حافظ طاہر اشرفی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ حافظ طاہر اشرفی شہداء کی بات کرتے ہوئے ضبط برقرار نہ رکھ سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، علماء اور اقلیتی نمائندے مل کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ شرکا نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی اتحاد اور امن کے فروغ پر زور دیا۔ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں۔ تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ مولانا کے بیان پر افسوس ہے، پاکستان کا امن سیکیورٹی فورسز کے شہیدوں کی مرہون منت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ فوج، FC اور پولیس کے شہداء کی قربانیوں کی بدولت قوم محفوظ ہے۔ مولانا فضل الرحمان قوم اور شہداء کے ورثاء سے معافی مانگیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بولے، پاک فوج پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے۔
دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات ممکن نہیں، مانا کہ JUI سیاسی قوت ہے، شہداء سے متعلق بیان سے اختلاف ہے۔ ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، اور یہ اسلام آباد میں آپ کے شہر میں یہ ہونے جا رہا ہے، جس میں 160 کمپنیز چائنیز ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں، اس کی 180 ڈیلیگیٹس ہو جائیں گے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا تسلیم کرتی ہے، حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا، وفاقی وزراء ہارون اختر اور مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس، کہا صحت کے شعبے میں حکومتی اقدامات سے بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان میں 17 اور 18 جولائی کو ہونے والی B2B کانفرنس صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ بلوچستان میں آپریشن شابان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، تازہ آپریشن میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88، جبکہ 5 جولائی سے مختلف کارروائیوں میں مجموعی تعداد 126 ہو گئی۔ پاک فوج، FCO اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ تینوں کو ہم نے موقع پر سے گرفتار کر لیا، ان سے ان کا جو ہے باقی جو ہے وہ سامان جو تھا وہ بھی برآمد ہوا، جس میں موبائل فونز ہیں، ان کے بیگز تھے، اور باقی جو ان کے ایسوسیٹس ہیں ان کی بھی جو گرفتاری ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کراچی پولیس جو ہے وہ کوشاں ہے، اور جلد ان کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس، 3 ملزمان گرفتار۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق CCTV اور ڈیجیٹل شواہد کی مدد سے ملزمان تک پہنچے۔ ڈکیتی کے دوران قتل میں ملوث ملزمان آپس میں رابطے میں تھے۔ 4 ملزمان موٹر سائیکلوں پر اور 1 ملزم کار میں تھا جو بیک اپ پر موجود تھا۔ گرفتار ملزمان میں رام چند عرف امان، انیل مرچنٹ، سریش عرف ساگر شامل ہیں۔ ملزمان سے کار، اسلحہ اور نقدی برآمد۔ رواں سال ڈکیتی کے دوران قتل کے 85% مقدمات حاصل کیے جا چکے۔ کراچی سے ملک بھر میں اجناس کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ جوڑیا بازار، ڈانڈیاں بازار، لی مارکیٹ، کورنگی اور لانٹی سمیت مختلف اجناس مارکیٹوں میں کاروبار معطل۔ چیئرمین رؤوف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چالان کے نام پر صرف ایزی پیسہ نمبرز دیے جا رہے ہیں۔ دکانداروں کو لاکھوں روپے کے چالان بھیجے گئے ہیں۔ فلور ملز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے مہنگا آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔